میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلیل القدر محدث حضرت سیدنا عروبہ حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی کے سامنے حدیث بیان کرتے تو درود پاک پڑھتے اور فرمایا کرتے کہ حدیث کی برکت سے دنیا میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے درس و بیان سے پہلے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، انشاءاللہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان دوران بیان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ جہاں تک ہو سکا علم دین کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو زانو بیٹھ جائیں جب تک آپ بیٹھ سکیں۔ اسی طرح اگر کسی نے صلو علی الحبیب کہا تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتاب الکبائر میں حضرت علامہ امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عبرتناک حکایت لکھتے ہیں۔ نہایت توجہ کے ساتھ سنیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا ہے، اور وہ صدا لگا رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ اے بھائی تیرا کیا واقعہ ہے؟ یہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، حضرت میرا قصہ بڑا عجیب ہے، میں ظالموں کے مددگاروں میں سے تھا۔
ایک دن میں نے ایک شکاری کو دیکھا، اس نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس شکاری نے کہا میں تجھے نہیں دوں گا، میں نے یہ مچھلی اپنے بچوں کے رزق کے لیے خریدی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے مارا اور زبردستی وہ مچھلی لے کر بھاگ گیا۔ میں مچھلی لے کے جا رہا تھا کہ اس نے میرے انگوٹھے کو نہایت زور سے کاٹا۔ جب میں اس مچھلی کو لے کر گھر پہنچا اور اسے اپنے ہاتھ سے پھینکا تو اس نے میرے انگوٹھے پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ درد اور تکلیف کی وجہ سے میں رات سو نہ سکا۔ میرا ہاتھ سوج گیا۔ صبح ہوئی، میں ایک طبیب کے پاس گیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ یہ ناسور کی ابتدا ہے، کینسر، یہ اس کی ابتدا ہے، اگر اس انگوٹھے کو نہ کاٹا گیا تو پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر ایک مرتبہ مجھے ہاتھ پر چوٹ آئی کہ اس کے درد کی وجہ سے پھر بے قرار ہو کر رات سو نہ سکا۔ جب میں نے طبیب سے رابطہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا، مگر درد ختم نہ ہوا بلکہ بازو تک پھیل گیا، اور مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی کہ میں مسلسل بے چین رہنے لگا۔ میں سخت درد اور تکلیف کی وجہ سے فریادیں کرتا، پھر میرا ہاتھ پہلے کونی تک اور پھر کندھے تک کاٹ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیری تکلیف کا سبب کیا ہے؟ میں نے مچھلی چھیننے والا واقعہ بیان کیا۔ اس پوچھنے والے نے کہا کہ اگر تم نے پہلے ہی مرحلے پر مچھلی والے کے پاس جا کر معافی مانگ لی ہوتی، اسے راضی کر لیا ہوتا، تو تمہیں یہ تمہارے اعضاء کٹوانے نہ پڑتے۔ اب اس شخص کے پاس جاؤ، اس کو راضی کرو، اس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے۔ اب وہ ہتھ کٹا ظالم اس شخص کو پورے شہر میں تلاش کر رہا ہے، وہ مچھلی والا ملے، میں معافی مانگوں، میں اس کو راضی کروں۔ مسلسل تلاش کے بعد اس نے اسے حتیٰ کہ پا ہی لیا۔ وہ ظالم شخص کہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں گر کر اس کے پاؤں کو چومتا اور روتا رہا، اور پھر میں نے کہا اے میرے سردار، میں اللہ تعالیٰ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے گیا تھا، اور اس ظلم و زیادتی کی بنا پر پہلے میرا انگوٹھا، پھر ہاتھ، پھر بازو، کندھے تک کاٹ دیا گیا۔ یہ کہہ کر اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھایا۔ وہ شخص بھی رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے بھائی، تم تو عظیم مصیبت میں گرفتار ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا ہے میرے سردار، جب میں نے تجھ سے مچھلی لی تھی تو آپ نے میرے خلاف بد دعا تو نہیں کی تھی؟ میں نے مچھلی چھینی تھی تو آپ نے بد دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا ہاں کی تھی۔ میں نے کہا تھا یا اللہ، یہ شخص اپنی قوت اور میری کمزوری کی وجہ سے وہ رزق ظلم کے ساتھ لے گیا جو تو نے مجھے عطا کیا تھا۔ یا اللہ، تو مجھے اپنی قدرت دکھا۔ وہ ہتھ کٹا ظالم شخص کہنے لگا اے میرے سردار، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں تجھے اپنی قدرت دکھا دی۔ میں بارگاہ الہی میں اپنے اس جرم سے توبہ کرتا ہوں جو ظالموں کا خدمتگار ہونے کی وجہ سے میں کرتا تھا۔ اب میں کبھی بھی ان کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوں گا اور زندگی بھر
ان کا مددگار نہیں بنوں گا انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج دعوت اسلامی کے اس سنتوں برے اجتماع میں وابڈا ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں جمع ہیں، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ توجہ فرمائیے کہ ظلم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس بڑے گناہ کے ارتکاب سے دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ اس سخت گناہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور ظلم میں بندوں کی حق تلفی بھی ہے، اور ظلم یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یعنی اگر ظالم سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو اس کا ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بدقسمتی سے آج ہر طرف ہمیں ظلم کا بازار گرم نظر آتا ہے، نت نئے انداز سے ظلم ڈھاتے ہیں لوگ، اور ظلم ڈھانے والے یہ عقل کے ناخن لیں، اپنی ناتوانی اور کمزوری پر ترس کھائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو کہ اپنے عدل سے نافرمانوں کی سخت گرفت کرنے والا ہے، اس کی گرفت شدید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج غور کریں کہ آج کا مسلمان کس طرح لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بھائی بھائی کا مال کھا رہا ہے۔ آج غریب امیر سب طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دنیاوی طور پر مالدار ہو جاتا ہے وہ چھوٹے کو کھانے جاتا ہے، کوئی مارکیٹ میں دکاندار آ جاتا ہے وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے آج معاشرے کے اندر یہ نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وراثت کا حق مار جاتے ہیں، اور کیسے کیسے گناہوں میں لوگ پڑے ہیں، اور ظلم ہے۔ آج لوگ قرض لے کر دبا جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تو دور وہ شروع ہو گیا کہ اگر کوئی مال کما لے تو اس کو دھمکی دے کر، چٹھی بیچ کر بھتے کی پرچی وصول کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذلک، توبہ توبہ توبہ۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ آج یہ مال حرام، یہ حرام کا مال، یہ گلے سے اترنا آسان لگتا ہے، مگر بروز قیامت یہ سخت تکلیف اور تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط سے گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ الامان الامان الامان۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں تو بات ایک درہم کی ہے، کسی کا ایک درہم ناجائز لے لیں، اور یہاں تو لوگ لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذلک، استغفر اللہ۔ اور آج لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ سنیے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ عیون میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا، وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں
लटका कर आएगा, और जिसने थोड़ा सा माले हराम खाया उसके पेट में आग सुलगाई जाएगी, और वो इस कदर खौफनाक चीखें मारेगा कि जितने लोग अपनी कब्रों से उठेंगे कांप जाएंगे। यहां तक कि खुदाए अहकमुल हाकिमीन लोगों के सामने जो भी फैसला फरमाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज लोग चुराते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और बड़े मुहज्जब अंदाज से चुराते हैं। आज लोग दुकानदार के पास सौदा लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे बादाम ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, खजूरें ले लें, कोई चीज ले लें, तो दुकानदार सौदा तोल रहा होगा और ये ग्राहक मुंह में उठा उठा के खा रहा होगा। व्हाट इज दिस? इसे क्या कहेंगे आप? मुहज्जब अंदाज से चोरी है, उसके सामने सीना जोरी है कि ठीक है मुझे मना करोगे तो लो, सौदा ही नहीं लूंगा। वो बेचारा कैसे रोकेगा? ना वो आपको कम तोल के दे सकता है, मुहज्जब अंदाज से है। और आप अंदाज से लगाएं, लोग किस अंदाज से, मुहज्जब अंदाज से, बदकिस्मती की बात है, डकैतियां कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, तौबा 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 तौबा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यतीम का माल खाना, ये तो इसको फरमाया गया गोया के अपने पेटों में आग भरते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे बापा जान शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने रिसाले जुल्म के अंजाम में लिखते हैं कि हजरत सैयदना मुस्लिम बिन हुज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मशहूर मजमुआ हदीस सही मुस्लिम शरीफ में नकल करते हैं कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से जिसके पास दिरहम ना हो वो मुफलिस है। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आया और यूं आया कि किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाई, उसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा, तो क़यामत के दिन उसकी नेकियों में से कुछ उस मजलूम को दे दी जाएंगी, कुछ उस मजलूम को दे दी जाएंगी, कुछ उस मजलूम को दे दी जाएंगी। फिर अगर उसके जिम्मे जो हकूक थे उसकी अदायगी से पहले उसकी वो नेकियां खत्म हो गई, तो फिर उन मजलूमों के गुनाह लेकर उस जालिम पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल-अमान वल हफीज। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर करें, आज नमाजी भी गौर करें, हज करने वाले भी गौर करें, सखावतें करने वाले भी गौर करें और मालदार भी गौर करें। आइए हम गौर करते हैं। देखिए हकीकत में मुफलिस कौन है? मुफलिस वो है जो नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, सखावत, फलाही काम और बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद क़यामत के दिन खाली रह जाएगा। क्यों? जिनको गाली दी होगी, जिनकी बेइज्जती की होगी बगैर किसी शरई वजह के, जिनको जलील किया होगा, जिनका माल ले लिया होगा, वापस नहीं किया होगा उधार लेकर, और कर्ज दबा लिया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को नाराज कर लिया होगा, तो क़यामत के दिन तो पकड़ लेंगे, औलाद ही पकड़ लेगी, वो अपने हकूक मांग लेगी। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और दूसरों के गुनाहों का बोझ इस पर डाल दिया जाएगा और फिर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम शरीफ में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इबरत निशान है, तुम लोग हकूक हक वालों के सुपुर्द करोगे, हत्ता के बेसींग वाली बकरी का सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर तुमने दुनिया में लोगों के हकूक अदा न किए तो क़यामत में अदा करोगे, यहां तक कि दुनिया में माल से और आखिरत में आमाल से। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि दुनिया ही में अदा कर दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। नीज अगर दुनिया में सींग वाली बकरी ने बेसींग की बकरी को सींग घोंपा होगा तो क़यामत के दिन उसके सींग
بے سینگ والی بکری کو دے دیے جائیں گے کہ وہ بھی اس کو سینگ گھوم کر اس کا بدلہ لے لے. میرعات میں شرح مشکات میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جانور شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے پڑیں گے. اس طرح کے معاملات جانوروں کو بھی ادا کرنے پڑیں گے. اللہ اکبر، کتنا سخت معاملہ ہے. آج ہم کسی کو گھوریں، کسی کو جھڑکیں، کسی کو ڈانٹیں، کسی پہ روب جمائیں، کسی کو دھمکی دیں، کسی کو ستائیں، کسی کا قرض لے کے کھا جائیں، کسی کی زمین کھا جائیں، آج کسی کا حق کھا جائیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن بنے گا کیا؟ غور کیا کبھی ہم نے؟ اور حقوق العباد یہ آج معمولی نظر آتے ہیں. اوہو، یہ بعض اوقات لوگ احتیاط نہیں کرتے، اس کا معمولی سمجھتے ہیں. مگر وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دعوتوں میں بغیر دعوت کے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، دعوتوں میں بغیر دعوت کے گھس جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ چور بن کر گھسا اور لوٹ مار کر کے باہر نکلا. بغیر دعوت کے جانا یہ کون سا شرعی طور پہ ٹھیک ہے؟ بھی ٹھیک نہیں. اس کو چور کہا گیا ہے، لوٹ مار کرنے والا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرض لے لیتے ہیں، پھر واپس کرنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا ان کا کہ واپس کبھی کرنا ہے. کھانے پینے کے ذہن میں ہوتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. سنیے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے 3 پیسے کا حق دبا لیا، دنیا میں کسی کا 3 پیسے کا حق دبا لیا، تو بروز قیامت اس کے بدلے سے اسے 700 با جماعت نمازیں دینا پڑیں گی. اول تو 700 با جماعت نمازیں پڑھی ہوں. پہلی بات ہے پڑھنی آتی ہوں اس کو، پھر پڑھی بھی ہوں، اور پڑھنے کے بعد وہ قبول ہوئی ہوں. ثواب تو جب ملے گا نا قبول ہوئی ہوں. قبول ہو جائیں اور پھر وہ بھی جس کا 3 پیسے کا حق دبایا وہ لے جائے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر وہ مظلوم ہے. وہ بیچارے شخص یوں سمجھے کہ ترس آئے گا کہ کس طرح سے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے، لیکن آج سب لے گئے لوگ. اللہ اکبر. اور بندوں کی حق تلفی میں بہت زیادہ نقصان ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے. دنیا سے مالدار، حاجی، نمازی، صدقات کرنے والے، زکات دینے والے، خیرات دینے والے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب اور نادار ہو جائیں گے. آج میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ کس بندے کا حق ہماری طرف نکلتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بے حد نازک اور نازک ہے. بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو حدیث سے بات سناتا ہوں ہمیں کیسا ہونا چاہیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وادی سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اتنے میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی دوبارہ ارشاد فرمایا. اب وہی صحابی تشریف لائے کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، وہ آ کے سلام کیا، بیٹھ گئے. تیسرے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس وادی سے ایک جنتی شخص آئے گا. پھر وہی صحابی آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان کے گھر جا کر ان انصاری صحابی کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ 3 راتیں ان کے پاس قیام پذیر رہے، انہوں نے انصاری صحابی کے قیام اللیل کو نہ دیکھا، یعنی راتوں کو بیدار ہو کر عبادت کرنا نہ دیکھا،
لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہوتے اور اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر کرتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا. جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے اس انصاری صحابی سے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تینوں بار آپ ہی تشریف لائے. چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں. لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا، پھر آپ اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں بات کہی کہ آپ جنتی شخص آئے گا، تینوں بار آپ آئے، تو یہ کیسے ہوا؟ وہ انصاری صحابی نے جواب دیا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے روانگی کا ارادہ کیا، میں چلتا ہوں. جب میں چلنے لگا تو صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں مگر ایک عمل ہے، وہ میں کسی مسلمان سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا ہے میں اس پر حسد نہیں کرتا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشی ہیں، بلندیاں عطا کی ہیں، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کا بھلا چاہنا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، کسی مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، اللہ اکبر، کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش کہ ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہم کسی بھی مسلمان کا نقصان نہ سوچیں، کسی بھی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی بھی مسلمان سے حسد نہ کریں، کسی بھی مسلمان کا مال نہ دبائیں، کوئی چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ کریں، لوٹ مار کی نہ سوچیں، بلکہ ان کا بھلا سوچیں، ان کا بھلا سوچیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو خیر کمال شان ہے، وہ گھوڑا خریدنے کے لیے باہر گئے. ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا، آپ نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 200 درہم کا. کتنے کا؟ 200 درہم کا. آپ نے فرمایا اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، یہ 400 درہم کا ہونا چاہیے. اس نے کہا جی آپ 400 دے دیں. پھر اس کو چلا کے دیکھا، گھوڑے کو چلا کے دیکھا، فرمایا اس کی چال کتنی خوبصورت ہے، یہ تو 600 کا لگتا ہے مجھے. یہ خریدنے والا کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی آپ 600 دے دیں. 600 درہم دے کے وہ گھوڑا خرید لیے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی امت کا ہمیشہ بھلا چاہوں گا، خیر خواہی کروں گا. اب صحابہ کرام کی سوچ یہ ہوتی تھی، مسلمانوں کا بھلا کرنا ہے، اپنے بھائیوں کا بھلا سوچنا ہے. اور آج ہماری کیا سوچ ہے؟ لوٹ لے، مال دبا لے لیں، کھا جائیں. آج پھل لینے چلے جائیں، وہ پھل والا دکھاتا کچھ اور ہے، شاپر کے اندر ڈال کے کچھ اور دے دیتے ہیں. آپ کو تجربات ہوں گے اس بات کے. آج کپڑا لینے جائیں، وہ جتنا دکھاتا ہے اس سے کم دے دیتا ہے. دنیا میں بدنام ہو گئے ہم. بدقسمتی کی بات ہے، کرپشن، دھوکہ، خیانت آج ہمارے ذہنوں میں گھس چکی ہے. ہمیں صرف مال چاہیے، چاہے وہ کسی طریقے سے آ جائے. آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے صرف پیسوں کی خاطر. آج لوگ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، اور کس وجہ سے؟ جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے. شراکت، رشتہ داریاں، تعلقات سب ختم ہو گئے. کس وجہ سے؟ صرف مال کی خاطر، دنیا کی خاطر. اللہ اکبر. اور جذبہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، یہ کپڑے سلوایا کرتا تھا.
اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے دیا کرتا. ایک بار آپ دکان پہ نہیں تھے تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی شاگرد نے وہ سکہ نہیں لیا, کھوٹا سکہ وہ نہیں لیا. جب آپ کو پتا چلا تو اپنے شاگرد سے فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں لیا کھوٹا سکہ؟ اس نے کہا جی بس میں نے نہیں لیا, کھوٹا تھا. آپ نے فرمایا وہ کئی سال سے یہ جو آتش پرست ہے, آگ کی پوجا کرنے والا, یہ کئی سال سے مجھے دے رہا ہے, میں چپ کر کے رکھ لیتا ہوں اس لیے کہ یہ کسی اور مسلمان بھائی کو نہ دیا, میرے کسی اور سے دھوکہ نہ کرے, میں لے لیتا ہوں, چپ کر کے رکھ لیتا ہوں. یہ بزرگوں کی سوچ ہوتی تھی. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہمارے یہاں بدقسمتی کی بات ہے, دھوکہ دہی کا رواج ہے. اور دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ محبتیں پھیلیں, دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ نفرتیں مٹ جائیں, دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ مسلمان کا بھائی بن جائے, دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے, دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ مسلمان کا دفاع کرے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور احترام مسلم کا پیغام دعوت اسلامی دیتی ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حقوق کا ارشاد فرمایا, سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مرد پر اس کی ماں کا ہے, مرد پر اس کی ماں کا ہے. مگر اس معاملے میں ہماری کوتاہیاں ہیں, اس معاملے میں بھی ہماری کوتاہیاں ہیں. اللہ اکبر. آج کوئی شخص پیسے دیتا ہے اپنی ماں کو, 1000 2000 5000 10000 15000, وہ سوچتا ہے میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیے, میری ماں بڑی خوش ہے, میں 10,000 روپے مہینے کا دیتا ہوں, 5,000 مہینے. اب بتائیے کیا ماں باپ کو پیسے چاہیے؟ جی, ماں باپ کو پیسے چاہیے؟ اللہ کے بندے, پیسے تو ان کو اس وقت چاہیے تھے جب یہ جوان تھے, جب یہ ایش کر سکتے تھے, اچھے کھانے اچھے کپڑے کر سکتے تھے. اور اب ماں باپ اس عمر میں چلے گئے جہاں اچھا کپڑا پہنیں گے تو لوگ باتیں کریں گے. ماں زیورات پہن کے باہر نکلے, لوگ کہیں گے بوڑھی گوڑی لال لگام, باتیں کریں گے لوگ. کیا خیال ہے؟ اب نہیں کر سکتے وہ. مگر اب اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا, توبہ نہیں کر سکتے. آج پیارے اسلامی بھائیوں, نہ صرف معاشرے کے افراد بلکہ ہم اپنے خونی رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم اور لازم کیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکات شریف میں فرمایا, حدیث کا جز ہے کہ باب الفتن کے اندر یہ لکھی حدیث پاک کہ وہ دور آئے گا لوگ اپنے باپ کو دور اور دوستوں کو قریب کریں گے, باپ کو دور کریں گے, دوستوں کو قریب کریں گے. اور وہ دور آئے گا کہ جب لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بچوں کے حوالے سے ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, شدید قسم کا بچوں کو مارتے ہیں, ظلمن مارتے ہیں. توبہ استغفر اللہ من ذالک. ذرا سی بات کو کہہ دے رشتہ دار فوراً رشتہ داری کاٹ دیتے ہیں, میں نہیں بولتے, جاؤ کھانا پینا ختم. حالانکہ بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ داری کاٹنا حرام ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. مگر رشتہ داری ختم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں, معاذ اللہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا, چاہے وہ ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کچھ ہو, معمولی بات سمجھتے ہیں لوگ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اپنے رسالے ظلم کے انجام میں لکھتے ہیں, حقوق العباد کا معاملہ انتہائی نرم نازک ہے, مگر آج بے باکی کا دورہ ہے. عوام تو کجا, خواص کہلانے والے بھی عموماً اس سے غافل رہتے ہیں. غصے کا مرض عام ہے, اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح بالکل توجہ نہیں دیتے. اگر کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کی تو کبیرہ گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا,
جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. آقا کیا فرماتے ہیں؟ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ ظلم کریں گے انشاءاللہ، نہ ظلم کسی پر ہونے دیں گے انشاءاللہ. نرمی کریں گے، شفقت کریں گے، طبیعت انشاءاللہ ایسی بنائیں گے میٹھی میٹھی. مسلمان کو تھو کرتے ہیں کیوں؟ تو میرے پیارے اسلامی، اسلام تو ہمیں نرمی سکھا رہا ہے، اسلام تو محبت دے رہا ہے، اسلام تو سلامتی والا دین ہے. السلام علیکم. اسلام تو سلامتی والا دین ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی جو آج یہاں جمع ہیں، نیت کرے انشاءاللہ عز و جل مسلمان کسی پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ، زیادتی نہیں کریں گے، حقوق العباد کے حوالے سے خیال رکھیں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر وارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1 ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا، ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے. نمبر 2 ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا، اور نمبر 3 مسلمان پر ظلم کرنا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ہم کسی مسلمان پر ظلم نہیں کریں گے، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے. اگر واقعی ان باتوں کی تربیت ہمیں چاہیے تو آئیے، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے پاس ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، لٹریچر آپ کے پاس موجود ہے، ویب سائٹ موجود ہے، دعوت اسلامی کی وی سی ڈیز کیسٹیں مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہیں، اور اسی طرح سے مدنی چینل آپ کے گھر میں آتا ہے. اب لیں، دیکھیں، وقت دیں، اور الحمدللہ تربیت موجود ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو اس دور میں ولی کامل ہیں، آپ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے. تو میرے پیارے سے کاش ہم بھی کہیں، ہم بھی شریعت کی پابندی کریں، ہم بھی اللہ رسول سے ڈریں، اور جس جس کے حق ہے کاش کہ ان سے معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے بھائی بہن کو راضی کریں، اپنے نانا دادا ان کو راضی کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جن جن کا دینا ہے معافی مانگ کر ان کو دے آئیں جا کر. دنیا میں آسان ہے مگر آخرت میں مشکل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.